یہ سوال ہے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. ہم جو ہر روز اپنی زندگی میں شرک کرتے ہیں، مال و دولت پر بھروسہ یا عزت یا ملازمت یا کسی انسان پر بھروسہ وغیرہ وغیرہ، جو کیا یہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے؟ اگر آپ کی یہ منطق ہے اس کے مطابق ہر گناہ شرک ہے، کیونکہ نیتوں کا خدا بدلتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے، اور ایک بھی گناہ چھوٹی سے چھوٹا بھی ہو وہ بھی شرک کی اس حاوی جانے مانے تعریف سے باہر نہیں ہو سکتا. تو خدا نے یہ کیوں کہا کہ میں ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تعریفیں کر کے گناہ کے اوپر سارا شرک پھیلا دیں اور جھوٹ کو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، اور کتنا جھوٹ انسان بولتا ہے، وہ شرک مراد نہیں ہے. جو دراصل ہر گناہ میں شامل ہوتا ہے اس کی ذات میں داخل ہے، وہ مشرک مراد ہیں جو خدا کے سوا واقعتاً کچھ ایسے معبود مانتے ہیں جنہوں نے خدا کی تخلیق میں حصہ لیا ہے، جو خدا نے تخلیق کی وہ حصے دار ہوئے اور الگ عبادت کے مستحق ہیں، اور ان کو براہ راست پکار کر خدا کو چھوڑ کر ان سے چیزیں مانگی جا سکتی ہیں. یہ شرک کی جو ظاہری باہری تعریف ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ شرک کو معاف نہیں کرتا ان معنوں میں جن میں آپ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اگر شرک معاف نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی معاف نہ ہوتا. سوائے چند ایک کے کہاں سے آئے تھے وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال مشرک تھا، معاف ہوئے بھی نہیں. مراد ہے موت تک جو شخص شرک پر قائم رہے تو اس کے مرنے کے بعد اگر اس نے جھوٹے خدا کے تصور میں زندگی گزار دی ہو تو جس سے وہ توقع رکھتا تھا زندگی بھر، مرنے کے بعد یہ اسی سے رکھتے تھے، اس کی معافی ہو نہیں سکتی. چلیے قرآن کریم میں اگر اس کو کہے گا بلایا ان کو، اب میرے سے ٹیسٹ کیا کرنے آ رہے ہیں، مجھے کیوں بلاتے ہو؟ ان کو بلاؤ جن کو تم بلایا کرتے تھے، یہ مراد ہے سے. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان